السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورۃ الحشر شروع کرنی ہے، مدنی صورت ہے اور اس کے 3 رکوعات ہیں، اور یہ سورہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ بھی صورتوں کے اس گروپ میں سے ہے جس کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا شان نزول یہ ہے کہ یہ اس صورت میں دراصل غزوہ بنو نذیر کا ذکر آیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع مدینہ کے اندر آباد تھے، زرگری یا سنار کا کام کرتے تھے، قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور نسبتاً زیادہ مالدار تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ انصار کے قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ اوس اور خزرج کو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رکھتے، یعنی لڑاتے رہتے، اور اس طرح پورے مدینہ پر انہوں نے اپنا سیاسی تفوق برقرار کر رکھا تھا۔ اور یہ یہودی سب کے سب قبائل جو تھے مالدار اور سود خور بھی تھے، معاشی لحاظ سے بھی انہیں کافی اہمیت حاصل تھی، یعنی معاشی نظام کو انہوں نے سود کے ساتھ اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو پہلے مسلمانوں کے داخلی مسائل حل فرمائے، جس میں سے سب سے پہلا مسئلہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا، اور دوسرا مسئلہ مہاجرین کو آباد کرنا، اور معاش کا مسئلہ تھا جسے آپ نے مواخات کے ذریعے حل فرمایا۔ یعنی ظاہر ہے جب مہاجر یہاں پر آئے ہیں تو انہیں گھر بھی چاہیے تھے اور کھانے کو بھی کچھ چاہیے تھا، تو یہ آپ نے مسلمانوں کے مابین بھائی چارہ قائم کرا کر قائم فرما دیا۔ تیسرا مسئلہ مسلمانوں کے باہمی حقوق و فرائض کے تعین کا تھا، یعنی ایک معاشرے میں وہ آپس میں کس طرح سے رہیں۔ اور ان مسائل سے فراغت کے بعد، یعنی جب مسلمانوں کے مابین کے مسائل آپس کے مسائل کا حل ہو گیا، تو اس کے بعد اسی مدینہ کے اندر جو یہود تھے، ان جو مسلمانوں کے سب سے قریبی ہمسائے تھے، ان کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک معاشرے میں جب تک کہ بنیادی اصول طے نہ کر لیے جائیں آپ امن اور چین سے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو معاہدہ کی باری اب یہودیوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی مدینہ کے اندر آباد تھے، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ مدینہ میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ معاہدہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی دفعات بھی پڑھ لیتے ہیں پہلے ہی۔ اس کی دفعات یہ تھیں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی دفعات میں پہلی دفعہ تھی یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یعنی ایک نیشن ہوں گے، ایک قوم ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے اور مسلمان اپنے دین پر، کوئی ایک دوسرے سے مزاحم نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس معاہدہ کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ گناہ پر۔ یعنی اس کے جو شرکاء ہیں، یعنی یہود اور مسلمان، ان کے آپس کے تعلقات خیر خواہی اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ گناہ پر۔ یعنی وہی جو ہم قرآن میں آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کے لیے پڑھتے ہیں نا، اور حکم بھی ہے ہمیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پھر تیسری دفعہ اس کی یہ تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ وہ چونکہ ایک نیشن کی طرح ہیں، تو اگر باہر سے کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان اور یہود مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اور اس میں یہ کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، یعنی جو جس جگہ سے جتنا قریب ہے وہ اپنی سائڈ کا خود ہی دفاع کرے۔ اوورال تو جنگ میں سب شریک کار ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں جہاں وہ آباد ہیں اس کے لحاظ سے پھر وہ حفاظت کریں۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک باہمی اصول طے ہو رہے ہیں، اور چونکہ مسلمان کو جانتے تھے کہ قریش ان کے دشمن ہیں اور وہ آئیں گے یہاں پر، کسی بھی وقت حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس معاہدے کی روح سے
جو ہے کسی ظالم پر ظلم کیا جائے۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا، یعنی جس کا جو گناہ ہوگا وہ اسی پہ جائے گا، وہ کسی اپنے حلیف کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس کے علاوہ 8ویں اس کی دفعہ تھی، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیکچر ہمارے سامنے آج آیا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو اس کو ذرا ہم اگر آج کے حالات میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلم نیشن کیسے معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسلمان وہاں پر آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے یعنی ایک دین کے لیے ایک ریاست ان کو ملی ہے اور مدینہ والوں نے ہی ان کو بلایا ہے، دعوت دی ہے اور انہوں نے بیعت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والوں کو کے ساتھ کشت و خون کر رہے ہیں اور ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ معاہدات کے ساتھ وہاں پر رہا جا رہا ہے تاکہ دونوں فریق ہی آزادی اور امن اور چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ایک ایک کر کے پھر چاہے سنیے گا کہ جیسے 1 2 3 میں بھی دہرا دیتی ہوں کہ ایک ہی امت کے افراد ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے، باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ آور کرتا ہے تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں، اور پھر یہ کہ یہ جو آپس میں ہم نے الائنس قائم کیا ہے ایک امت کے زیر اثر، چاہے 2 طرح کی پارٹیز ہیں، ایک مسلمان ایک یہود ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ معاہدہ کسی مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اہم بات ہے کہ یعنی مسلمان اب وہاں پر آئے ہیں تو وہ ان کی جگہوں پر قابض نہیں ہیں کہ کشت و خون کر کے ان کی جگہوں پر قابض ہو جائیں، اور پھر یہ کہ آپس میں ایک حکم بھی ٹھہرایا گیا ہے کہ اس معاہدہ کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اس کے تناظر میں ذرا آج کے حالات کو دیکھیں تو پھر ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور وہ اس طرح ہیں اور وہ اس طرح ہیں، تو کتنا زیادہ فرق نظر آتا ہے نا لوگوں کے قول اور فعل میں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم خود بھی ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور بغیر ہم یہ جانیں کہ تاریخ کیا ہے اور حالات و واقعات کیا کہتے ہیں ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اپنی تاریخ کا علم جانے، اپنے دین کا علم جانے، سب سے بڑھ کر تو دین کا علم ہی جانے کہ دین میں کیا جو ہے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کے عمل کو دیکھ کر دین کے اصول اخذ نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ دین کیا کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح سے عمل کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمام چیزیں خواہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبح کا پہلے بھی مطلب ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کی اسلام میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی ذات کو برائی کو دور کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو پاک قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک ہے، اور ہر اس چیز سے وہ پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں، اور اس کی شان تو بہت ہی بلند ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی قدرت میں کو پاک قرار دینا، اور یعنی ہر وہ اس چیز سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں جو کہ اس کے جلال و کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے شان کے منافی ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں، ہم بھی کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ صحیح ہے ان کے حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہترین تسبیح ہے جو کہ انسان جاری رکھے۔
اور اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ زبردست مطلب وہ طاقت کی بنیاد پر اپنے فیصلوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحکیم حکمت والا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اس میں ان دونوں اسماء المبارک میں بھی ہمارے لیے کتنے سیکھنے کی باتیں ہیں، خاص طور پر موجودہ حالات کے تناظر میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہیں، وہ کسی بھی باغی اور سرکش کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مظلوم کی فریاد بھی اللہ تک پہنچ رہی ہے اور ظالم کا ظلم بھی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، زبردست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی الحکیم ہیں، ان کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان گانا، اس میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ حق اور باطل کا یہ میدان تو برپا ہونا ہی ہے، کبھی حق غالب آئے گا اور کبھی باطل غالب آئے گا۔ اور لیکن اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کیا عمل کر رہا ہے، ہم اپنے ایک خاص جو دائرے میں ہم کیا عمل سر انجام دے رہے ہیں، جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں بطور فرد کے یا بطور امت کے، ہم اس میں کیا حصہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو یعنی ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ہر وقت ایک آزمائش میں ہیں اور اس سے گزارے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ اور یہاں پر چونکہ آگے یہود کی بات بیان ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ یہود کیا کہتے تھے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج ہے، کہ ہم سے مانگتا ہے کہ ہم دیں، استغفر اللہ۔ اور جبکہ سورت کا آغاز ہی جو ہے شروع ہو رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ لوگ جو بھی کچھ کہتے رہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی نقص عیب خامی سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تو تعریف، اس کی تسبیح آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کر رہی ہے۔ صرف انسان ہی اپنے اختیار کی آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وانی آ رہا هو الذی، وہی وہ ذات ہے، اخرجا جس نے نکالا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے حشر کے وقت، ما ظننتم نہیں تم نے گمان کیا تھا، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا تھا، انہم کہ بے شک وہ، مانعتہم کہ بچانے والے ہیں ان کو، حصونہم ان کے قلعے، نعی کا مطلب ہوتا نا یعنی روکنا، بچا لینا، حصن حصون اس کی جمع ہے یعنی قلعے، من اللہ اللہ سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو آیا اللہ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، لم یحتسبوا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخربون وہ برباد کر رہے تھے، گرا رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بیئیدیہم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی تباہ کروا رہے تھے، فَاعْتَبِرُوا تو عبرت پکڑو، یا اولی الابصار اے عقل والو۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سارا پس منظر رکھا ہے کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے ایک مدنی ریاست قائم کی ہے، اور اس کی دفعات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ میثاق مدینہ تھا جو کہ مدینہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد ثابت ہوا تھا، اور اس کی روح سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی تھی۔ اس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی ان کو سربراہ تسلیم کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ یہود بعد میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہے، تو پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سوال ایک اہم پیدا ہوتا ہے کہ یہود تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تھے، اس کے دشمن تھے، اور بعد میں انہوں نے معاہدہ توڑ بھی دیا، تو وہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، تو انہوں نے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو کیوں اور کیسے تسلیم کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ کی اکثر آبادی یہود کی مکاریوں اور چیرہ دستیوں سے سخت نالاں تھی، یعنی پہلے ہی جو وہاں کی آبادی تھی وہ ان کی حرکتوں سے بیزار تھی، مگر انہیں کوئی ایسا بااثر آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کی باہمی عداوتوں کو ختم کر کے ان کو شیر و شکر کر دے۔ کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی جب پس منظر بتایا نا، اس میں نے یہ بھی بتایا کہ یہود کا حال کیا تھا کہ معاشی نظام کو یہ سود کے ذریعے سے جکڑے ہوئے تھے اور خود مالدار بنے بیٹھے تھے، اور یعنی وہ جو ہوتا نا بنیے والا ایک کام ہے وہ ایک معاشرے میں رائج تھا، اور پھر کیا کرتے تھے کہ آپس میں لڑواتے تھے، اوس اور خزرج کو ہمیشہ آپس میں ہی برسر پیکار رکھتے تھے۔
تو اب آبادی کو کا جو حال تھا وہ آپ جان ہی سکتے ہیں، یعنی وہ تو پہلے ہی بیزار تھے یہودیوں سے، لیکن انہیں کوئی ایسا بااثر آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ جس کو وہاں پر سردار تسلیم کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مدینہ والوں کو اپنی منزل مقصود نظر آئی، لہٰذا وہ اسلام لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے اور یہود ایک کمزور اقلیت کی حیثیت سے ثانوی سطح پر آ گئے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہود خود 3 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان کے آپس میں بھی اتفاق و اتحاد نہیں تھا۔ انہوں نے بیک وقت اس معاہدے کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایک ایک کر کے، یعنی یکے بعد دیگرے، جوں حالات کے سامنے مجبور ہوتے گئے تو یہ معاہدہ تسلیم کرتے گئے۔ اور اس معاہدے میں چونکہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل تھی، ہر ایک کے بنیادی حقوق کو انصاف کے ساتھ تسلیم کیا گیا تھا، لہٰذا یہودیوں کے لیے یہ معاہدہ تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہودی قبائل نے اس معاہدہ کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا، ہر وقت مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ اور خباستیں کرتے رہتے تھے۔ منافقوں اور یہودیوں کی آپس میں مسلمانوں کے خلاف سازبار جاری رہتی تھی۔ جب جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا کی تو یہ دونوں فریق جل بھن گئے، یعنی اس سے پہلے یہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو قریش مکہ آئیں گے، خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ تو یہود میں سے جو ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا وہ شرارتوں میں پیش تھا۔ جنگ بدر کے بعد آپ نے ان کو بازار قینقاع میں جمع کیا اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرارتیں چھوڑ دو اور اس سے بیشتر کہ تمہیں ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش کو پڑ چکی ہے، اسلام قبول کر لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سابقہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا ہے اور تم نے میدان مار لیا، لہٰذا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہم سے سابقہ پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہودیوں کا یہ جواب دراصل اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علاقے کے سربراہ کو ایسا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر ہی کیا۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد ایک سنار یہودی نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی اور اسے ننگا کر دیا۔ عورت نے چیخ پکار کی تو ایک مسلمان نے اس یہودی کو مار ڈالا، پھر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اب مقتول مسلمان کے گھر والوں نے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی، نتیجتاً مسلمانوں اور بنو قینقاع کے درمیان بلوا ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے ہاں جا پہنچے۔ شیخیاں بگاڑنے والے یہود کو سامنے آ کر لڑنے کی جرت ہی نہ ہوئی اور وہ فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ تو یہ دراصل ان کی شخصیت کے جو خواص ہیں نا وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بہادر تو کبھی بھی نہیں رہے، چھپ کر جتنی مرضی چالاکیاں، عیاریاں، مکاریاں کر لیں، سامنے آ کر یہ مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہیں۔ تو یہ قلعہ بند ہوئے، 15 دن تک محاصرہ جاری رہا، یعنی تقریباً 2 ہفتے تک، لیکن یہ ایسے مروب ہوئے کہ یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ ہمارے جان و مال اور اولاد کے متعلق جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے، جو اندر سے یہود کا بڑا ہمدرد اور حلیف تھا، اس کی پرزور سفارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا اور انہیں صرف جلا وطن کیا گیا۔ یہ قبیلہ شام کی طرف چلا گیا۔ یہ کل 700 لوگ تھے، جن میں سے 300 زرہ پوش تھے۔ یہ قبیلہ سب سے زیادہ مالدار تھا، مدینہ کے اندر آباد تھا۔ سب سے پہلے اسے جلا وطن کیا گیا۔ ان کی جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ بنو قینقاع کے اخراج کے بعد یہودی کچھ عرصے کے لیے دب گئے تھے، یعنی دبک گئے، اور جنگ احد میں لیکن اس کے بعد جب جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو انہیں پھر بہت خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جب واقعہ رجی اور بیئر میونہ ہوا ہے تو اس نے یہود کی سرکشی کو بڑھا دیا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن امیہ دمری نے، جو بیئر میونہ کے حادثے میں بچ نکلے تھے، دوران سفر، آپ کو یاد ہے نا کہ بیئر میونہ کا حادثہ کیا تھا کہ ایک قبیلے نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے بندے چاہیے، تو انہیں 70 قرا حضرات دیے گئے تھے، جس میں سے انہوں نے نعوذ باللہ، یہ سب ان کا دھوکہ تھا، انہوں نے فریب کرتے ہوئے چالاکی سے ان میں سے 69 آدمی شہید کر دیے، صرف ایک بچ کر آئے اور وہ بھی اطلاع کے لیے بچائے گئے تھے کہ وہ جا کے بتائیں۔ تو اب یہ وہی ہیں جو کہ بیئر میونہ کے حادثے میں بچ نکلے تھے۔ ایک سفر کے دوران بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو انہوں نے دشمن سمجھ کر قتل کر دیا۔ یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک گروہ ہے پورا 70 افراد کا، اور وہ کسی جگہ پر اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، اور وہ باقاعدہ بلائے گئے ہیں کسی قبیلے کی طرف سے، لیکن قبیلے والے انہوں نے دھوکے سے بلایا تھا ان کو، اور انہوں نے سارے کے سارے 69 افراد کو شہید کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اب اس ایک بچ رہنے والے کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ دوران سفر تھے تو انہیں یوں لگا کہ یہ جیسے دشمن ہی ہے، تو انہوں نے بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو دشمن سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ وہ معاہد لوگ تھے، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا تھا۔
اب جب معاہد لوگ مارے جائیں تو پھر اس کی دیت ادا ہونی تھی نا، جیسے ابھی ہم نے یہاں پر ساری یہ دفعات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں لازماً ان دونوں کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ ابتدائی معاہدہ کی روح سے یہود بھی اس دیت کی رقم کی ادائیگی میں برابر کے حصے دار تھے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ اس کی یہ تھی کہ اگر کوئی مارا جائے گا آدمی تو جو دیت ادا ہوگی تو اس میں یہ دونوں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے ہاں گئے اور مصارف کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں پر یہودیوں نے دیکھیں کہ بجائے مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی گھناؤنی سازش کی۔ یہود نے رقم اکٹھی کرنے کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علیحدہ مکان میں بٹھایا، پھر علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہود میں سے ایک شخص نے کہا، کون ہے جو چھت پر چڑھ کر اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے؟ ایک بدبخت یہودی عمر بن جہاش بولا، میں یہ کام کروں گا۔ یہود کے ایک عالم سلام بن مشکم نے کہا، ایسا نہ کرو، واللہ اسے وحی کے ذریعے تمہارے ارادہ کا علم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں معاہدے کی روح سے بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریر یہودیوں نے اسلام بن مشکم کی بات کو چنداں اہمیت نہ دی اور اپنی اس ناپاک سازش کی تکمیل پر اور زیادہ مصر ہو گئے۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہود کے اس ارادہ کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر جب ملی ہے تو آپ اتنی تیزی سے اٹھے کہ آپ نے صحابہ کو بھی نہیں بتایا، لیکن صحابہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے تو اس لیے بھی وہ ان کے پیچھے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحیح صورتحال سے مطلع کر دیا۔ یہود کی یہی غداری بنو نذیر کی تباہی کا سبب بنی، جس کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سربراہ کے قتل کی سازش ہے۔ سربراہ مملکت کو قتل کیا جا رہا ہے اور جو کہ اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کے رسول کے قتل کی سازش ہے۔ تو جو لوگ آج کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور جو بھی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، تو ان کو ان تمام واقعات سے آگاہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل کی گھناؤنی سازش سے بچے ہیں تو آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی زبانی بنو نذیر کو پیغام دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، جو سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ 10 دن کے بعد جو شخص یہاں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بدعہد اور شرارتی قوم اس قدر بزدل نکلی کہ آپ کے اس پیغام سے دہشت زدہ ہوگی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ حالانکہ مسلمانوں کو یہ خیال تک نہ تھا کہ یہ مسلح اور جنگجو کہلانے والی قوم صرف ایک پیغام پر ہی ہتھیار ڈال دے گی اور جلا وطنی پر آمادہ ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہود جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تو ان کے ہمراز اور ہمدرد عبداللہ بن ابی نے، جو رئیس المنافقین تھا، انہیں پیغام بھیجا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، برقرار ہو جاؤ، میرے پاس 2000 مسلح آدمی ہیں جو آپ کے قلعوں میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں اپنی جانیں دے دیں گے۔ علاوہ ازیں بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ رئیس المنافقین کے اس جاں فضا پیغام سے یہود کی جان میں جان آئی۔ ان کے موقع شناس سردار حیی بن اخطب کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو۔ اگرچہ مسلمان ان دنوں سخت زخم خوردہ تھے، کیونکہ ابھی بتایا نا کہ بئر معینہ کا حادثہ ہوا تھا اور جنگ احد میں بھی 70 مردان کار شہید ہو چکے تھے۔ واقعہ رجی اور بئر معینہ کے صدمے بھی انہوں نے برداشت کیے ہوئے تھے۔ تو یہودیوں کے قتل کی سازش اور عبداللہ بن ابی کی ان سے پوری طرح گٹھ جوڑ، گھر کے اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن، تو حالات چندہ بھی سازگار نہیں تھے، لیکن یہودیوں کا چیلنج قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ اکبر! آپ یہ دیکھیں کہ مصیبت پر مصیبت نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں پر نا، اور کیسے ان کے ایمان مضبوط تھے، کیسی ان کی استقامت تھی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا کی زندگی کی محبت سے نکل جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا تو ایک امتحان ہے اور وہ بار بار یہاں پر آزمائشوں سے گزارا جائے گا، چاہے وہ جنگ احد ہو، بئر معونہ ہو، واقعہ رجی ہو، یا اس کے بعد بنو نذیر کی طرف نکلنا اور ان کا
محاصرہ کرنا ہو۔ تو کیا ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک آزمائش کے آنے پر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، مشکل سے اٹھ کے کام کرتے ہیں تو پھر بس ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگلا کام آتا ہے تو پھر ہم اسی طرح سے سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی اس حد تک بڑھا دے۔ تو اب مسلمانوں نے کیا ہوا کہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے اور جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ اس بد عہد اور بزدل قوم کو سامنے آ کر لڑنے کی جرت نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنا بچاؤ اسی میں سمجھا کہ اپنے مضبوط قلعوں میں بند ہو جائیں۔ اور یہ بھی مسلمانوں کا رعب ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو زیادہ عرصہ محاصرہ کرنا بھی نہیں پڑا، حالانکہ ان کے پاس سامان رسد بھی تھا اور اسلحہ بھی موجود تھا۔ لیکن ہوا اور پھر یہ کہ جن کے بل پر انہوں نے ٹھہرنا پسند کیا تھا اور اپنے قلعوں میں بند ہوئے تھے، یعنی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جو اپنی مدد کا یقین دلایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہارا ساتھ دیں گے، وہ تمہارے حلیف ہیں، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، تو کوئی بھی نہ آیا۔ سبحان اللہ، نہ رئیس المنافقین آیا، نہ اس کے 2000 جنگجو آئے، نہ بنو قریظہ آیا اور نہ بنو غطفان، صرف بنو نذیر اکیلے ہی مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے رہ گئے۔ رئیس المنافقین کی اس بدعہدی نے یہودیوں کے حوصلے پست کر دیے، ان کی اپنی افرادی قوت، اسلحہ کی فراوانی، سامان رسد کی بہتات اور اطراف سے امداد اور ہمدردی کے وعدے، غرض ان کے سب سہارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ پر تو توکل تھا نہیں، بندوں پر، وسیلوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ختم ہوئے تو سارے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب ذرا یہاں پر رک کر ہم مسلمانوں کی آج کی حالت کا اندازہ کریں۔ ہم جو ہے دشمن قوم کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دشمن کے ساتھ سارے ہی لوگ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ملے ہوئے ہیں، ان کی ظاہری ہمدردیاں اور ان کے جو بیانات ہیں وہ سب دشمن قوم کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کے ایمان کا روب ہوتا ہے، اور کافروں کی دنیا سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتے ہیں۔ چاہے جتنے بھی لوگ دشمن کے ساتھ مل کے اس کی حمایت کا اعلان کریں، جب ان پر پڑتی ہے نا تو پھر انہیں اپنی ہی جان کی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو دنیا کی زندگی ہی اصل چیز ہے نا، اور دنیا کا مال و متاع اور اس کا اقتدار ہی اصل چیز ہے۔ تو جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ہماری خواہشات نفسانی پوری نہیں ہوں گی، ہمیں نقصانات ہوں گے، تو یہ اپنے ہی حلیف سے دستبرداری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم خود، ہمارے ایمان کی آج کل یہ حالت ہوگی کہ ہم ڈرے بیٹھے ہیں۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ بنو نوذیر کے حواس ٹھکانے آئے اور اللہ نے مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ انہیں قلعوں سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ محاصرے کو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کی شرط کے مطابق مدینہ سے جلا وطن ہونے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو منظور فرما کر محاصرہ اٹھا لیا۔ یہ قوم اپنے مکانوں کی چھتیں اکھاڑ اکھاڑ کر ان کی لکڑیاں اپنے اونٹوں پر لادنے لگی، یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو جو سامان وہ اونٹوں پر رکھ سکتے تھے وہ لے جا رہے تھے، اور باقی وہ خراب کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے بھی کام نہ آئے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک تھے، اور یعنی یہ سارا کام ہو رہا تھا، وہ اپنے ہی گھروں کو مسمار کر رہے تھے، اور مسلمان بھی اپنی ضرورت کے مطابق ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ ان کے سردار حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے مدینہ سے نکل کر خیبر کا رخ کیا اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو صورتحال تھی۔ اب یہ مدینہ کو ابھی بھی اپنا وطن کہتے ہیں، حالانکہ اور پھر اس کو بھی گریٹر اسرائیل میں یہ شامل کرتے ہیں، مدینہ کے کچھ حصے کو بھی، لیکن حالانکہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ یہاں کے رہائشی نہیں تھے، بلکہ بعد میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اوس و خزرج 2 بھائیوں نے مدینہ میں رہائش کی بنیاد رکھی تھی، تو یہودی تو بعد میں آئے تھے، اور بعد میں آنے کے باوجود بھی یہ وہاں کے رہنے والوں میں آپس میں ہی لڑائیاں کرواتے تھے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جنہوں نے ان اہل کتاب کے کافروں کو پہلے حشر یعنی پہلی دفعہ میں ان کے گھروں سے نکالا، اور ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈالا، اور پھر وہ اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے۔ تو عبرت پکڑو اے عقل والو، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا ہوتا اللہ نے ان پر جلا وطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ضرور عذاب دیتا ان کو دنیا میں،
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی آگ کا عذاب. ٹھیک ہے، اگر جلا وطنی نہ لکھی گئی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ عذاب پا لیتے، تو آخرت کا عذاب تو آخرت میں تو ان کے لیے آگ ہی کا عذاب ہے کہ جو وہ ایمان نہیں لائے. اور یہ بات کیوں ہوئی؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ بات اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا پچھلی صورت میں المجادلہ میں، کہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، تو کیوں ان کی ایسی حالت ہے اور کیوں ان کو آخرت کا بھی عذاب پھر دیا جائے گا، اور وہ تو برحق ہے. دنیا کے عذاب سے بعض اوقات انسان بچ بھی جاتا ہے، جیسے یہاں پر یہ صرف جلا وطن ہی ابھی کیے گئے ہیں، تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ حزب الشیطان میں شامل ہو گئے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی ایسا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. پھر اسی قصے کا احوال بتایا جا رہا ہے. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی کاٹے تم نے کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا تم نے ان کو چھوڑ دیا، قائمتاً کھڑے ہوئے، علی اصولہا، ان کی جڑوں پر، فباذن اللہ، تو اللہ کے اذن کے ساتھ، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو. اب اسی غزوہ کے دوران ایک واقعہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو کھجور کے کچھ درخت بھی کاٹنے پڑے. ایسا تھا کہ مدینہ کے گرد بنو نذیر کا ایک نہایت خوبصورت باغ تھا جسے بغیرہ کہتے تھے، اس میں کھجوروں کے بہت سارے درخت تھے. جب مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کرنا چاہا تو یہ درخت کام میں آڑے آ رہے تھے، چنانچہ جو درخت رکاوٹ بن سکتے تھے مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر، اور جہاں زیادہ گنجان تھے وہاں انہیں آگ لگا کر محاصرہ کرنے کے لیے اپنی راہ صاف کر لی. کیونکہ جس وقت مسلمان محاصرہ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، تو ان درختوں کی آڑ لے کر یہودی ان پر حملہ آور ہو سکتے تھے. اور یعنی ایک بڑے فساد کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں نے پھر یہ کیا کہ یہاں سے درختوں کو کاٹا. ویسے تو آپ جانتے ہیں نا کہ اسلام میں درخت کاٹنا اور خاص طور پر پھلدار درخت کو کاٹنا جو ہے وہ منع ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھلدار درخت تو ویسے بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جنگی ضرورت کے تحت کاٹا بھی جا سکتا ہے. اور ہوا یہ کہ پھر آگ کے شعلوں نے اس باغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. تو راستہ صاف کرنے کے لیے جب مسلمانوں نے یہ کام کیا تو مخالفین نے ایک شور برپا کر دیا، کہنے لگے کہ دیکھو مسلمان درختوں کو کاٹ کر فساد فی الارض کا ارتکاب کریں، حالانکہ یہ اصلاح فی الارض کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا ہی کہ انسان خود چاہے جتنا بھی مکار ہو، دوسروں کو وہ ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ دوسرے کی طرف سے کوئی بھی ایسا عمل دیکھتا ہے تو پھر فوراً اس پہ تان کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اصلاح کرنے والے، حالانکہ یہ فسادی ہیں. تو یہود کا بھی یہی کردار ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ فسادی تو یہ خود تھے، کس طرح سے انہوں نے فساد پھیلایا ہے. میں تو جب بھی وہ واقعہ یہ والا جو پڑھتی ہوں نا، جو کہ شروع یہیں سے ہوا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور نعوذ باللہ اس کے کپڑے ہی اتار دیے، تو اور اس کے بعد مسلمان کو بھی ہلاک کر ڈالا، تو میں اس پہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک ان کا اپنا کیا کردار نظر آتا ہے کہ کس طرح سے یہ فساد کرنے والے ہیں خود. ٹھیک ہے، تو عورت کی چیخ پکار پر ہی تو مسلمان نے یہودی کو مارا، اور پھر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا. ٹھیک ہے، تو پہلے یعنی انہوں نے اس فساد کو نہیں روک رہے تھے، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے فوراً ہی اس کو یہ کیا ہے. تو اب یہاں پر بھی کیا تھا کہ جب مسلمانوں کی طرف سے یہ ہوا کہ مسلمانوں نے درخت کاٹے تو پھر فوراً شور برپا کر دیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو بھی درخت تم نے کاٹا یا ان کو چھوڑ دیا، فبِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ بنو نذیر کی مسلسل بدعہدیوں کی وجہ سے ان کا استحصال ضروری ہو گیا تھا. تو اس خاص موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کاٹنے کی اجازت دی تھی. ٹھیک ہے، اور اس اجازت کا ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں آتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، اور جسے عموماً وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. اور پھر دوسرا اصول ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی تخریبی کارروائی یا جنگی ضروریات کے لیے کوئی
کوئی تخریبی کارروائی، یعنی اس طرح کی جو یہ تخریب کی گئی ہے کہ درختوں کو کاٹا گیا ہے اور وہ بھی پھلدار درختوں کو، یہ اگر کی جائے اور خاص طور پر جنگی ضرورتوں کے لیے ناگزیر ہو جائے تو پھر وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور پھر یہ دیکھیں نا، اور یہاں پر فرما دیا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ یہ ان فاسقوں کو جو حدوں سے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو رسوا کیا جا سکے۔ پھر فرمایا وما افاء اللہ، اور جو کچھ پھیر دیا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، فما اوجفتم تو نہیں دوڑائے تم نے، علیہم ان پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکابن اور نہ ہی کوئی سواریاں، ولیکن اللہ لیکن اللہ، یسلط مسلط کرتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء اوپر جن کے وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور تو اب ہوا کیا کہ جس وقت مسلمانوں نے بنو نذیر کو جلا وطن کیا ہے تو مسلمانوں کے پاس، یعنی اب وہاں کا جو سارا مال تھا وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی مال لوٹا کے لائے اللہ تعالیٰ وہاں سے، یعنی وہاں سے آیا، اور اس مال کو مال فیض اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے بغیر ہی ہاتھ لگ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ سارے کا سارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دیا جاتا ہے، کیونکہ فما اوجفتم علیہ من خیل، کہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ قلعے مسلمانوں سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ 2 میل کا فاصلہ تھا، اور مسلمان اپنی سواریاں لے کے بھی نہیں تھے گئے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، اور جنگ کی نوبت ہی پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈالا ہے اور اپنے رسول کو مسلط کر دیا ان پر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب قدرت میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کے مال خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنے جاتے تھے، ایسے مالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سامان کی تیاری اور گھوڑوں وغیرہ میں بھی اس کو خرچ کرتے اور اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچ نکال لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس آیت میں افا کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہتری یا اچھی حالت کی طرف لوٹنا یا واپس آنا ہے، اور لوٹنے کے معنوں میں دراصل یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے باغی اور نافرمان اپنے اموال کے حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ مال دیے ہوتے ہیں دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، لیکن جب وہ ایسے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اموال اپنے نافرمانوں سے چھین کر اپنے فرما برداروں کو پلٹائے، تو یہ دراصل ان مالوں کی ایک بہتر جگہ پر واپسی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں، اور یہ مال کس کے لیے ہے؟ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو پلٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، فللہ وللرسول، اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، ولذی القربیٰ اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکونا تاکہ نہ ہو، دولت بین الاغنیاء صرف دولت مندوں کے مابین، منکم تم میں سے، وما آتاکم الرسول تو جو دے تم کو رسول، فخذوہ تو لے لو اس کو، وما نہاکم عنہ اور جس سے وہ تمہیں روک دے، فانتہوا تو اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ابھی جو پچھلی آیت میں حکم تھا نا کہ بنو نذیر کی جو متروکہ جائیداد تھیں وہ دراصل مال فے تھا، اور یہ جنگی کاروائیوں کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، تو یہ بیت المال کی ملکیت تصور ہوگا، اور اس مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اجتماعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے، لہٰذا یہ مال غنیمت سے بالکل الگ حیثیت رکھتے ہیں، اور ان اموال پر مسلمانوں کے امیر کا حاکمانہ تصرف ہوتا ہے، اور اموال فے میں جزیہ اور اخراج کی آمدنی بھی شامل ہے جو کہ ایک اسلامی ریاست کو غیر مسلموں سے حاصل ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اموال فے کے مصارف کی مدات بیان فرما دی ہیں، ٹھیک، کہ اس کے لیے فللہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور یتامہ مساکین اور مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں پر جو خرچ کرنا تھا اس میں اب اختلاف ہے کہ
وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیا جائے یا وہ مد ختم ہو گئی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پر اموال زکوٰۃ حرام ہیں، اس لیے ایسے اموال سے ان کے محتاجوں کی خدمت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا معاشی نظام، ایک سنہری اصول ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام نے دولت کو امیروں کے درمیان محصور نہیں رکھا۔ جو ابھی ہم نے یہودیوں کے معاشی نظام کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے سود کے ذریعے سے معیشت کو اپنے قبضے میں جکڑا ہوا تھا۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ دولت سے دولت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور مال ایک یعنی کینسر کی طرح امیر کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ معاشرہ پھر اس سے سکون نہیں پاتا، بالکل ایسے جیسے کینسر اگر جسم کے کسی حصے میں ہو جائے اور خون کا بہاؤ نہ تو صاف اور نہ ہی جاری رہے تو پھر اس انسان کا کیا مستقبل ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح جب سود بھی معاشرے میں کینسر کی طرح کا کام کرتا ہے کہ جب یہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے اور اس کا بہاؤ رک جاتا ہے اور دولت مند کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو مالدار کے اندر جو ہے نفسا نفسی، تکبر، ہوس اور اقتدار کی جو بھوک ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ پھر معاشرے کے غریب لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، اور دوسری طرف غریب لوگوں میں حسد، کینہ اور تعصب جنم لیتا ہے نا جب وہ مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف یعنی مالداروں کے درمیان ہی نا گھومتی رہے، یعنی اموال فے کو جو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا گیا تو ان میں سے تو اکثر تو پہلے ہی غنی ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، محتاج اور مسکین نہیں رہے۔ دولت انہی میں نہ تقسیم کی جائے بلکہ نادار لوگوں کو بھی پہنچائی جائے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں نادار لوگوں کا تحفظ کیا جاتا ہے، ان کی بہبود کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، تو اس سے معاشرہ مربوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترقی کرتا ہے، آگے سے آگے معاشرے میں ایک بنیادی جو اخوت و محبت آپس میں ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جو سود معاشرے میں کینسر کی طرح کام کرتا ہے، اسلامی نظام معیشت میں اس کو حرام، مکمل طور پر حرام کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ یعنی فرضی صدقہ، واجبی صدقات، نفلی صدقات کا حکم قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اور ان کا حکم اور ترغیب دی گئی ہے۔ تو ان سب کا مقصد کیا ہے کہ دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو، کیونکہ سرمایہ داری اور ارتکاز دولت پر اسلام کا قانون میراث بھی کاری ضرب لگاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو اگر کسی کے پاس کروڑوں اربوں کی مالیت بھی ہو تو چند ہی نسلوں میں منتشر ہو کر سینکڑوں افراد میں تقسیم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ نظام سمجھنا اور اس کو پروموٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حالات سے ہمیں یہ باتیں سب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایون یہ کہ معاشی نظام، یہودیوں کا بنایا ہوا معاشی نظام جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس سے نان مسلمز بھی تنگ ہیں، یعنی یہاں کے بہت سے عیسائی جو ہیں پریشان ہیں کہ ساری زندگی ان کی سود کو اتارنے میں گزر جاتی ہے، خواہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیا ہوا سود ہو یا گھر بنانے کے لیے لیا ہوا سود ہو یا اور کسی کام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کم از کم اتنی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے گھروں میں اسلام کے اصل نظام کو قائم کر سکیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی میراث کی، وراثت کی بات ہوئی ہے، وراثت کو تقسیم کیا جائے، اسی طرح سود کے ہر طرح کے نظام سے بچا جائے، خود بھی بچا جائے اور اپنے گھر میں بھی ہر فرد کو اس سے بچانے کی کوشش کی جائے، اور صدقات، زکوٰۃ جس کی ترغیب قرآن نے بار بار دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے اسی قدر قومی معیشت میں خوشحالی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر دولت کی گردش کی رفتار جو ہے وہ صرف امیروں کے درمیان ہی ہوتی رہے تو پھر اوور آل معاشرے میں گردش کی رفتار حیرت انگیز حد تک کم ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بیمار معاشرے کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے قوم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اگلا جملہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، فرمایا گیا کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے وہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ جملہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قابل حجت تسلیم کرنے پر قطعی دلیل مہیا کرتا ہے۔
لیکن منکرین حدیث اس کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں ہی فرما دیا گیا ہے کہ جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی وضاحت کی ہے یہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گدوانے والی، یعنی یہ جو ٹیٹوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں۔ یہ حدیث بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی جس کی کنیت ام یعقوب تھی۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں تو اس پر ضرور لعنت کروں گا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں اس پر لعنت آئی ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے تو سارا قرآن جو 2 تختیوں کے درمیان ہے پڑھ ڈالا ہے، اس میں تو کہیں ان عورتوں پر لعنت نہیں آئی۔ آپ نے کہا، اگر تو نے اچھی طرح قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور یہ مسئلہ پا لیتی۔ کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ پیغمبر جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو؟ اس عورت نے کہا، ہاں یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بیوی بھی تو یہ کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، جا کر دیکھو تو۔ جب وہ گئی تو وہاں کوئی بات نہ پائی، یعنی ان کی بیوی تو ایسا کچھ نہیں تھی کرنے والی۔ سیدنا عبداللہ کہنے لگے، اگر میری بیوی ایسے کام کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اس میں بھی ہماری سیکھنے کی اتنی بڑی بات ہے کہ خالی قرآن نہیں بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کو تھام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اگر اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم اپنے عمل پر توجہ کریں کہ دین کو ہم نے کتنا سیکھا ہے، قرآن کو ہم نے کتنا سیکھا ہے اور حدیث کو ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ پھر فرمایا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم سے بطور فرد اور بطور امت حساب لیا جائے گا، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ جتنی ہماری استطاعت ہے نا اتنا ہی ہم سے پوچھ ہوگی نا، تو جتنا ہم تقوی اختیار کر کے پھر ایسے اچھے کام کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ تو تقوی کا حکم فرما دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سزا سے بچا لے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما
رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.